محترم سامعین السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں تعلیم کے حوالے سے مختلف مفکرین کی آراء جانیں گے۔ سقراط کے مطابق تعلیم سچائی کی تلاش میں مدد دینے کا نام ہے۔ سچائی افراد کے ذہنوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے افراد کو اس پوشیدہ سچائی سے روشناس کرایا جاتا ہے اور غلط باتوں سے روکا جاتا ہے۔ ارسطو کے مطابق تعلیم بچے کی یادداشت، عادات اور خیالات کے ساتھ ساتھ اس کی عقلی اور اخلاقی نشوونما کا عمل ہے۔ افلاطون کے مطابق تعلیم فرد کی پوشیدہ صلاحیتوں کو دریافت کر کے ان کی موزوں نشوونما کرنے اور معاشرے کو متوازن تنظیم عطا کرنے کا نام ہے تاکہ معاشرہ ترقی کر سکے۔ ہیگل کے مطابق تعلیم افراد کو ریاست کا بہترین خادم بناتی ہے۔ رسل کے مطابق تعلیم زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی کے مطابق تعلیم کے ذریعے افراد کو اس قابل بنانا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں اور دینی مقاصد کے تحت زندگی گزار سکیں، نیکی و بدی میں تمیز کر سکیں اور برائی کا راستہ اختیار کرنے سے بچ سکیں۔ ابن خلدون کے مطابق افراد میں معاشرتی اہلیت پیدا کرنا تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے مفید زندگی کا سامان کر سکیں بلکہ معاشرے کی فلاح و ترقی کے بھی ضامن بن سکیں۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق تعلیم ایسا سماجی عمل ہے جس سے افراد اور معاشرے کی فلاح و بہبود ہوتی ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، تعلیم دین کے تابع رہتے ہوئے فرد کی صلاحیتوں کی نشوونما بالالفاظ دیگر میں عرفان خودی اور تکمیل خودی کا نام ہے۔ یعنی اقبال کے ہاں اپنی ذات کو پہچاننا اور خودی کی تکمیل تعلیم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کے مطابق تعلیم انسان کے ذہن کی پوری پرورش کا نام ہے۔ یعنی ڈاکٹر ذاکر حسین کے مطابق انسانی ذہن کی پرورش کا نام تعلیم ہے۔ جان ڈیوی، تعلیم تجربہ کی تعمیر نو یا تنظیم نو کا نام ہے جس سے تجربہ کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جس کے طفیل بعد میں پیش آنے والے تجربات کا رخ متعین کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔